السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی، اور ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو بھی کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل جیسا کہ بتلایا تھا، اس سورت کا ایک نام بنی اسرائیل بھی ہے، اور اس وجہ سے اس کا نام بنی اسرائیل ہے کہ یہاں پر دیکھیے بنی اسرائیل کا نام آیا ہے، ھدی لبنی اسرائیل۔ اور اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے، اور اس لیے اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے کہ اس سورت کے آغاز میں ہی اسراء کا ذکر ہے۔ اسراء مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کروایا، اور وہاں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے، اور اسی صورت سے بھی ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 2 اور 3 یہ دونوں آیتیں تلاوت کی، اور بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں اپنے عبد، اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں چلایا، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں چلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ پہلی آیت میں اپنے عبد، اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور معراج کا ذکر فرمایا، اسراء کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر جو دوسری اور تیسری آیت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اپنے عبد، اپنے رسول، اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اور ان کی امت کا ذکر فرمایا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف یہیں پر نہیں بلکہ دوسرے مقامات پر بھی اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کا ذکر فرمایا، اور اس کے جسٹ بعد اس کے ساتھ ہی اپنے عبد، اپنے کلیم موسیٰ کا ذکر فرمایا، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب توریت کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وآتینا موسیٰ الکتاب، وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ پر کتاب نازل کی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت والا بنایا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور بنی اسرائیل کو یہ بھی حکم دیا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ سمجھنا، یعنی مشکل کشا، حاجت روا مت سمجھنا میرے علاوہ کسی کو بھی۔ یہ حکم صرف موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نہیں بلکہ جن امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمایا ان تمام امتوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز نہ سمجھا جائے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو، یعنی موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کا اور پھر ان کی کتاب توریت کا ذکر کیوں فرمایا، تو اس کی وجہ یہ بھی بتلایا ہے مفسرین نے کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرانے کے لیے، یعنی اسراء اور معراج، اسراء کرانے کے لیے یعنی راتوں رات چلا کر کے جو بیت المقدس تک پہنچایا، جس زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا، اس زمانے میں بیت المقدس پر بنی اسرائیل ذمہ دار تھے، وہی وہاں کے متولی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ وہاں پر متولی تھے، اور اوس اور خزرج جو مدینے کے اندر دو بڑی قومیں، وہ دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے علاوہ جو ایک اور جو قوم ہے وہ یہود، ان کے پاس بھی اسلام کا چرچا پہنچ چکا ہے، حالانکہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مکہ میں ہے،
لیکن مدینے کے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہودیوں میں بھی چرچا ہے، عرب کے بہت سارے قوموں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، بہت سارے قوموں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کے لیے، اسراء کرانے کے لیے بیت المقدس میں پہنچایا گیا اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اس سے اور ان دونوں آیتوں سے اصل میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اب چاہے کوئی بھی قوم ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اگر وہ تسلیم نہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلے تو وہ قوم کبھی بھی نجات پانے والی نہیں۔ ابھی دیکھیے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پوری امت کو، دنیا کے ہر فرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب یہاں پر اسی نظریے سے ایک چیز اور سوچنا چاہیے کہ یہ جو مسلم قوم ہے، اتنی بڑی قوم ہے، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ان کی امت کے لوگوں کو اپنا امام بنا کر کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دے، کہاں تک درست ہے؟ جو نبی جن کو امام الانبیاء کہا گیا اور وہ نبی، اس نبی کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ دنیا کا کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ نبی کی پیروی نہیں کرے گا اور نبی کی پیروی کو چھوڑ کر اپنے نبی کی پیروی کرنا شروع کر دے، یعنی موسیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دے، عیسیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان لوگوں کو نجات نہیں ملنے والی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نبی کے امت میں سے لوگوں کو منتخب کر کے ان کو اپنا امام بنا کر کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں بغیر کسی دلیل کے، تو اب سوچ لیجئے کہ کہاں پر امت مسلمہ کھڑی ہوئی ہے اور ان کو اب ان دونوں آیتوں سے کیا سوچنا چاہیے۔ تو یہاں پر اصل میں اس آیت کریمہ کے ذکر کرنے کا یہی مطلب ہے اور یہی مقصد ہے کہ وہ آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وجعلناہ، اور توریت کو ہم نے بنایا۔ کون سی کتاب دی؟ توریت دی، اور توریت کو ہم نے کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور یہ حکم دیا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز مت سمجھنا۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، ذرا اس پر بھی غور کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سیدنا آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باوا ہیں، ہے نا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا کہ اس طوفان میں سب کے سب فنا ہو گئے۔ کون لوگ بچے؟ صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ گویا اس انسیڈنٹ کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس حادثے کے بعد، اس آفت کے بعد، اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ آج کے ڈیٹ میں آباد ہیں وہ وہی کشتی والوں کے ہی اولاد ہیں۔ جتنے بھی لوگ آباد ہیں وہی کشتی والے، چونکہ وہی لوگ صرف بچ گئے تھے، صرف وہی لوگ بچے، جتنے بھی لوگ ہیں وہی ان کے ہی اولاد ہیں، اور بنی اسرائیل بھی انہی لوگوں کی اولاد ہے، اور مکہ کے اندر جو قریش ہے وہ بھی انہی لوگوں کی اولاد ہیں، اور آج جو ہم لوگ ہیں ہم بھی انہی لوگوں کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی لوگوں کو مخاطب کیا، کیا کہا؟ اور یہودیوں کو خاص طور سے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام شکر گزار بندے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ دیکھیے بات بہت سمپل ہے، لیکن اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ اس کو سمجھنا ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، مفسرین نے بھی یہی بات کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ تم لوگ نوح کے ساتھ نجات پائے، تم لوگ نوح کی اور جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ایسے شکر گزار لوگوں کی تم لوگ اولاد ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان کا انکار کر کے، ان کے راستے کو چھوڑ کر کے، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کے راستے پر چلو گے، تم بھی شکر گزار بندے نہیں ہوگے۔ یہاں پر ان دونوں آیتوں کو بتلانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ چاہے یہودی ہو، چاہے مشرکین مکہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی فرد ہو،
ان کو اب جان لینا چاہیے کہ اصل میں امام اعظم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ انہوں نے نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ نبی کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو اگر امام اعظم کہتے ہو تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے اور بہت بڑا کفر ہے۔ اس کفر سے بچنا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو اپنانا پڑے گا۔ جیسا نبی نے کہا ویسا زندگی گزار کر کے اس دنیا سے جانا پڑے گا، تبھی جا کر کے نجات ہے، وگرنہ نجات ملنے والی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا